السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صلح حسن کی شرائط مرزا صاحب کے گلے کا وہ کانٹا ہے کہ جس کو نہ وہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ صلح حسن کی شرائط کی سند مرزا صاحب کے گلے میں کانٹے کی طرح پھنسی ہوئی ہیں۔ آج کل مرزا صاحب سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر ایک چینل ہے، اس پر آتے ہیں اور لائیو سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ مجھ جیسے گستاخوں کو تو اس اسٹریم میں انٹری کی اجازت نہیں ہے۔ مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں اور مرزا صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ آپ دوستوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ شور مچایا کہ مرزا صاحب صلح حسن کی شرائط کی صحیح سند پیش کریں۔ یہ شور مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس تک پہنچا اور ایک اسٹوڈنٹ نے مرزا صاحب سے لائیو سیشن کے اندر یہ سوال کیا کہ مرزا صاحب صلح حسن کی شرائط کی صحیح سند وہ کس کتاب میں ہے، وہ سند ہمیں جو ہے وہ مولوی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سند نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب نے اس پر اپنا جواب ریکارڈ کرایا۔ آئیے چلتے ہیں جواب کی طرف، مرزا صاحب کا جواب سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے جواب کے اندر صلح حسن کی شرائط کی صحیح سند ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو پر اپنا تبصرہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ جو صلح حسن کی شرائط بیان کرتے ہیں کئی بکس میں سے، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو صلح حسن کی شرائط ہیں یہ بے سند ہے، ان کی سند ہی کوئی نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بعض لوگ نہیں ہیں، بس میں بات سن لی، یہ بعض لوگ نہیں میرے بھائی، یہ 14ویں صدی کے چوزے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کو قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، ان سے پوچھیں کہ آج تک کسی سنی محدث نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، اس بندے کا نام بتانا ہے۔ مرزا صاحب نے جس لہجے میں اپنا جواب شروع کیا ہے نا، اس سے مجھے اس بات کا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب کے پاس سند نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب کے پاس سند ہوتی نا تو مرزا صاحب جھٹ سے سند پیش کرتے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج تک کسی نے انکار کیا، یہ 14ویں صدی کے چوزے ہیں۔ یہ جو مرزا صاحب کا لہجہ ہے نا، اس سے اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ مرزا صاحب کے پاس سند نہیں ہے، اور مرزا صاحب اب جو ہے وہ کہانی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کسی نے ایک نے انکار کیا ہے۔ مرزا صاحب کے جو نظریات ہیں، آج تک آپ نے سنے وہ نظریات؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سیاسی خلیفہ تھے، روحانی خلیفہ تو نہیں تھے۔ یہ آج سے پہلے آپ نے کسی سنی محدث سے سنی نہیں سنی۔ تو مرزا صاحب کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ مرزا صاحب کے پاس سند نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، شاید سند ذکر کی ہو۔ کیا امام ابن عبد البر نے انکار کیا صلح حسن کی شرائط کا؟ انہوں نے تو نقل کی ہے۔ کیا امام ابن اثیر نے، ابن کثیر نے؟ یہ ان لوگوں نے، چونکہ صلح حسن ان کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے۔ دیکھا، مرزا صاحب کے پاس سند نہیں ہے، اس وجہ سے مرزا صاحب کہانی کرا رہے ہیں۔ مرزا صاحب یہ امام ابن عبد البر نے انکار نہیں کیا تو کیا انہوں نے سند ذکر کی ہے؟ کیا ابن کثیر نے سند ذکر کی ہے؟ کیا ابن اثیر نے سند ذکر کی ہے؟ یار مرزا صاحب انہوں نے بھی سند بھی تو ذکر نہیں کی نا، انکار نہیں کیا تو سند بھی تو ذکر نہیں کی۔ سوال ہو رہا ہے کہ سند نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کہانیاں کرا رہے ہیں کہ انہوں نے ذکر نہیں کی۔ او بھائی، انہوں نے اگر ذکر کیا، انہوں نے جو ہے وہ انکار نہیں کیا، اگر انہوں نے انکار نہ بھی کیا ہو تو بابے تو شے ہی کوئی نہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ انکار کر دیں تو آپ کون سا مان جائیں گے؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ میرے صاحب ٹائم آپ کے پاس بھی ایک سیکنڈ، آپ کے انداز میں ٹائم قیامت تک ہے، سند لائیں یار، مرزا صاحب کہانیاں نہ کریں۔ آگے چلتے ہیں، شاید مرزا صاحب نے آگے سند ذکر کر دی ہو۔ سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی۔ اوف اللہ، سندوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب آج تک تو آپ ہمیں بتاتے رہے کہ سند ہی، سب کچھ سند ہی ہے، سند کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے۔ تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے۔ تو ہم ان لوگوں کی، ایرے غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے۔ اور ہم آپ کہہ رہے ہیں سندوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یار بغض معاویہ میں اپنا اصول تبدیل کر دیا یار۔
یار مرزا صاحب کیا منافقت کی زندگی جی رہے ہو یار, کیا منافقت کی زندگی جی رہے ہو. آج تک ہمیں بتاتے رہے کہ جی سند 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 صحیح سند صحیح سند صحیح سند صحیح سند, اور ہم آگے آپ کہہ رہے ہیں سند پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. واہ واہ, کیا کہنے مرزا صاحب, کیا کہنے. صلح کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شرائط پہ. یہ ابھی جو میں نے جی ٹی وی کے اوپر طبیعت صاف کی ہے وہ پروگرام دیکھا ہے آپ نے؟ جی مرزا صاحب جی ٹی وی پہ آپ کا پروگرام دیکھا ہے, طبیعت آپ نے بہت اچھی صاف کی ہے, لیکن مرزا صاحب آپ نے جی ٹی وی کے پروگرام کے اندر سند کا ذکر نہیں کیا, آپ نے سند پیش نہیں کی, آپ نے صرف ادھر اپنی چرب زبانی دکھائی ہے, آپ نے سند پیش نہیں کی. اس پروگرام کے اندر آپ سے چرب زبانی دکھانے کا سوال نہیں ہوا کہ مرزا صاحب ذرا بول کے دکھائیں, ذرا اپنی زبان کے جوہر دکھائیں. ادھر آپ سے سوال ہوا ہے کہ مرزا صاحب آپ کے پاس سند نہیں ہے, تو سند پیش کریں مرزا صاحب, سند پیش کریں. چلیں آگے چلتے ہیں, شاید آگے سند پیش کر دی ہو. ہاں, اس کے بعد وہ گنجائش ہے. صلح حسن کا انکار 14ویں صدی کے مولویوں سے پہلے ثابت ہی نہیں. جس طرح 14ویں صدی کے مولویوں نے یہ مسئلہ گھڑا نا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے, وہابیوں سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کہا تھا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. صلح حسن کی شرائط کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا, الٹا نقل کی ہوئی ہے. یہاں پہ 1 منٹ ویڈیو روکتے ہیں. مرزا صاحب کا لہجہ یقین مانے مجھے یہاں پہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ پوری ویڈیو کے اندر سند نہیں ہوگی. یہ سندوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. سندوں میں تو تب پڑے نا جب یہ وہ تفصیلات حدیث میں بھی آئی ہو. حدیث میں جب اتنا آ گیا کہ صلح آفر ہوئی, صلح کا مطلب ہی ہوتا ہے شرط. صلح خود اپنے اندر, جیسے میں آپ کو کہوں نکاح, ٹھیک ہے, اب میں پوچھوں اگر انہی لوگوں سے کہ حضرت معاویہ نے اپنی پوری زندگی میں جتنی شادیاں کی ہیں تو وہ حق مہر دیا تھا انہوں نے, ایک ایک سند سے ثابت کریں. ہوتا ہی مہر کے ذریعے ہے اور جاب و قبول ہوتا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حق مہر نہ دیا ہو. نہیں, سند دکھاؤ کہ حق مہر دیا ہے, ورنہ وہ نکاح نہیں ہوگا. اسی کا مجھے ڈر تھا کہ مرزا صاحب کے پاس سند نہیں ہوگی تو مرزا صاحب کہانی کرائیں گے. یار مرزا صاحب آپ دیکھیں نا, جرت کا مظاہرہ کریں, آپ کہیں کہ بھئی میرے پاس سند نہیں ہے اس بات کی, لیکن کیونکہ میری دکان اس کے بغیر نہیں چل سکتی, اور صلح حسن کی شرائط تو بس جو ہے بس میں نے خواہ ذکر کر دی, ٹھیک ہے, اور میں نہیں دیتا سند, بھئی میرے پاس نہیں ہے سند. یہ کہانیاں کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنا بڑا پھکا دیا میں نے, واہ 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 واہ, کتنا بڑا پھکا دیا ہے. مرزا صاحب پھکا تو دے دیا, سند نہیں دی. سوال سند کا ہو رہا ہے, آپ پھکا نہ دیں, آپ سند پیش کریں. وہ کہیں گے بھائی نکاح کا مطلب ہی ہے. او بھائی جاہل وابیو, صلح کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. صلح حدیبیہ ہوئی تو شرائط تھی نا. صلح کا مطلب ہی ہے کہ دونوں پارٹیاں کنسنسس کے ساتھ شرائط کے اوپر ایگری کریں گی. ٹھیک ہو گیا, فی مان اللہ. مرزا صاحب پارٹیوں نے شرائط کے ساتھ ایگری کیا ہے, وہی صلح ہوتی ہے. وہ صلح کی, وہ جو آپ نے جی ٹی وی والے پروگرام میں اپنے کہا نا کہ مولوی پوری روایت نہیں پڑھتے, تو اس پوری روایت کے اندر وہ شرط ذکر ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس کا مطالبہ کیا تھا, اور آپ نے جی ٹی وی کے پروگرام میں یہ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرط پوری کی تھی. مرزا صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آپ کہانیاں کراتے ہیں نا بلا سند شرائط کی, ان کی سند کہاں ہے؟ ان کی سند آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے جواب سے ہمیں پتہ چل گیا. تو مرزا صاحب بے شک آپ چھلانگے ماریں, اس درخت سے اس درخت پہ جائیں, الٹا لٹک جائیں, ٹائم آپ کے پاس بھی قیامت تک ہے, بلکہ آپ کی انداز میں ٹائم قیامت تک ہے. مرزا صاحب آپ کے پاس صلح حسن کی شرائط جو آپ بیان کرتے ہیں ان کی سند موجود نہیں ہے. آپ کے فتنے کی پوری عمارت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض پہ کھڑی ہے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی عمارت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح سے ویسے ہی زمین بوس ہو جاتی ہے. مرزا صاحب ٹائم آپ کے پاس بھی قیامت تک ہے, آپ لائیے سند. دوستوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, مرزا صاحب کی پوری اس فتنے کی عمارت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض پہ کھڑی ہے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض پر جو عمارت کھڑی ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح سے ویسے ہی زمین بوس ہو جاتی ہے. اب مرزا صاحب کے پاس سند نہیں ہے تو مرزا صاحب کہانیاں کرا رہے ہیں, جی مولوی یوں کرتے ہیں, کسی اور کی کتاب سے دکھائیں, آج تک کسی نے انکار کیا ہو. بھائی باب شے ہی کوئی نہیں ہے, اور سند ہی دین ہے, سند کے بغیر تو کوئی بات کرنا ہی درست نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ کرتے تھے. مرزا صاحب فکر کیجئے اپنی آخرت کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اپنے ساتھ اور لوگوں کو جہنم میں نہ لے کے جائیں. ان کے دل کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض پیدا کر کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. روافظ آپ سے خوش ہو جائیں گے, آپ کی واہ واہ ہو جائے گی, لیکن اللہ کے حضور آپ کیا جواب دیں گے؟
یہ جو آپ دوست سماعت کر رہے ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کی اکثر چیزیں جو وہ بیان کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 60 سال ممبروں سے لعنت والی روایت بیان کرتے ہیں، وہ اس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب مرزا صاحب کے انداز میں ٹائم قیامت تک ہے، مرزا صاحب اس کی کوئی صحیح سند پیش نہیں کر سکتے۔ امام نسائی کے واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ صحیح سند سے وہ نہیں ثابت کر سکتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر تیر برسانا، اس کو صحیح سند کے ساتھ نہیں ثابت کر سکتے۔ مرزا صاحب ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، مرزا صاحب کے پاس یہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو مرزا صاحب لائیے، ٹائم قیامت تک ہے آپ کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔